کسی ادارے کا سرپرست، کوئی حکمران یا کسی فیکٹری کا مالک اگر المالک اس کا کثرت سے ورد کرے گا تو اس کے متحد جو سرکش ہیں، جو اس کے خلاف بولنے والے ہیں، اس کے مخالفین ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، اس کی ہر بات پر آمین اور لبیک کہیں گے۔ 8 قسم کے لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، ان میں ایک صدیق ہے۔ صدیق کا معنی یہ نہیں کہ جس شخص کا نام صدیق ہو، بلکہ وہ بندہ جس میں صدیقیت والی، صداقت والی صفت پائی جائے۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو ہر بات میں اپنے عمل میں بھی سچا ہو، جیسی بات کرے اسی پر عمل کرے، ایسا نہ ہو کہ زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے اور کام کچھ اور کرتا ہے۔ ایسا شخص صدیق نہیں ہے، جس میں یہ تینوں کام ایک جیسے ہوں، بات بھی وہی کرے، عمل بھی وہی کرے، لوگوں کو بھی اسی کی تعلیم دے، اس سے قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ 8 قسم کے لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، ان میں ایک وہ شخص ہے جو طاعون کے بیماری کے زمانے میں فوت ہوا۔ طاعون کی بیماری کے علاوہ کوئی اور بیماری اس میں پائی جاتی تھی، اور وہ اس بیماری پر صبر کرتا رہا اور اللہ جل جلالہ سے ثواب کی امید رکھتا رہا، تو قبر میں اس شخص سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جو شخص کسی عہدے پر فیض ہو اور یہ کثرت سے پڑھے المالک القدوس، المالک القدوس یہ پڑھتا رہے، اللہ جل جلالہ اس کا یہ عہدہ برقرار رکھتے ہیں، اور اگر مالدار ہے تو اللہ اس کا مال برقرار رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اللہ جل جلالہ نے درختوں کو پیر والے دن پیدا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہاتھ پکڑ کر کہ اے ابو ہریرہ، اللہ جل جلالہ نے پہاڑوں کو اتوار والے دن پیدا فرمایا ہے۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، ان میں ایک وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے، چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں چاہے کافر کے بچے ہوں۔ بالغ ہونے سے پہلے، جوان ہونے سے پہلے جو بچے فوت ہو جائیں، قبر میں ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کے سفارشی ہوں گے اور وہ اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ 8 قسم کے لوگ جن سے قبر میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا، ان میں ایک وہ شخص ہے جو جمعے کے دن یہ شب جمعہ کو فوت ہوا ہو، یعنی جمعے کی رات کو فوت ہوا ہو، اس شخص کے قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ قبر میں یہ بندہ راحت اور سکون سے عالم برزخ گزارے گا، پھر جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ اللہ جل جلالہ 6 آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں، ان میں ایک وہ شخص جو جبر و قہر سے اس آدمی کو لوگوں پر مسلط کرے، اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا، اور جس شخص کو اللہ جل جلالہ نے عزت عطا فرمائی یہ شخص اس کو ذلیل کرے تو اس شخص پر اللہ تعالی لعنت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات میں یہ حدیث منقول ہے کہ 6 آدمیوں پر اللہ لعنت فرماتے ہیں، ان میں ایک وہ بندہ ہے، فرمایا جو میری اولاد میں سے محرمات کو حلال سمجھے، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اب اس کو اپنی طرف سے یہ حلال سمجھے، مردار حرام ہے اس کو حلال سمجھے، ربا سود حرام ہے اس کو حلال سمجھے، زنا چوری ڈاکہ یہ حرام ہے یہ اسے حلال سمجھے، تو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی پر لعنت فرماتے ہیں۔ 6 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص جو میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہو، سنت کو کٹا دینے والا ہو، جس میں داڑھی سر فہرست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی سنتیں ہیں ان سنتوں کو چھوڑ دے اور یہ سمجھے کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور میں اس پر لعنت کرتا ہوں۔